آج ہسٹری میں کیا ہے؟ آج ہسٹری بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. آج ہم نے ایک پنجابی ہیرو کو سلیکٹ کیا ہے, کون ہے؟ عبداللہ بھٹی, جسے دلہ بھٹی بھی کہتے ہیں. اس خطے کا رابن ہوڈ بھی اس کو کہتے ہیں. اکبر بادشاہ کے خلاف اس نے بغاوت کا جھنڈا بلند کیا تھا. اور یہ علاقہ ان کا کیا تھا؟ ساندل باغ. پنڈی پٹیاں. جی, پنڈی پٹیاں سے لال پور تک. بھٹی جو ہے یہ راجپوت قوم ہے, نڈر قوم تو تھی, اور بار بار جو ہے یہ بغاوت ہوتی رہتی تھی. لیکن بغاوت ہوتی تھی عمرا کی. جو صوبیدار ہوتا تھا کسی پروونس کا یا کسی علاقے کا, نارملی وہ ریبیل کرتا تھا یا وہ بغاوت کرتا تھا. یہ بغاوت تھی پاپولر اپرائزنگ تھی. جو وہاں کا لینڈ لیس پیزنٹ تھا, جو کاشتکار تھا, جس کے پاس زمین نہیں تھی, جو کسی کے زمین پہ کام کرتا تھا, دیکن جو تھا, یہ ان کی اپرائزنگ تھی, اور دلہ بھٹی ان کا لیڈر تھا. ہسٹوریکلی اس کے بہت کم اکاؤنٹس ہیں, لکھا ہوا اکاؤنٹ نہیں ہے. یہ پاپولر فوک لور میں ہے, اور اس کے جو ہے فوک سانگز بنے ہوئے ہیں. اسٹوری ٹیلنگ کی ٹریڈیشن ہے جس میں دلہ بھٹی کا نام دیا جاتا ہے. فلمیں یہاں بھی بنی ہیں, انڈیا میں بنی. ہماری اپنی فلم بڑی مشہور, واسطہ ربدہ جاویں کبوترا, دس از دلہ بھٹی. وہ سینگ بھی تھا یار سی بڑا. سردار نہیں, شاہ حسین ان کے بہت قریبی دوست تھے, اور شاہ حسین نے اپنے کلام میں ان کی کہانی انہوں نے امورٹلائز کی ہوئی ہے. لیکن حیرت ہے کہ اس کے کیپچر ہونے کا واقعہ شاہ حسین نے آگے نہیں ٹورا. اس میں اس تحریک کا تذکرہ تصادم کا ہے, لیکن جو فوک لور ہے, اگر بنیاد اس کو بنائے قصے کو, تو اس میں دھوکے کے ساتھ اکبر نے اس کو کیپچر کیا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں, اور وہاں جا کے اسے قابو کیا, اور پھر اس کے لیے تو وہ آگے کئی سال لاہور میں خود بیٹھا رہا ہے. یہاں 1589 میں اکبر کشمیر سے آتے ہوئے لاہور آیا تھا جی, اور پھر اس کے بعد یہاں کہا جاتا ہے کہ 8 سے 9 سال یہاں رہا. اچھا, اس میں کنٹروورسی ہے کہ واقعی اکبر آ کے 9 سال رہا تھا یا نہیں رہا تھا, کیونکہ ان کی جو تاریخ لکھی گئی اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. ابو الفضل کی تاریخ میں نہیں ہوگا, فیضی کی شاعری میں نہیں ہوگا, کیونکہ نورتنوں کے اوپر تو یہ وہی ہے جس طرح گریک ہسٹری لکھی گئی. لیکن جو حقیقت ہے وہ یہی تھی کہ اس کا پرسنل سکور تھا سیٹل کرنے کے لیے. یہ محض ٹیکس کا معاملہ نہیں تھا. اس کے باپ کو بڑی بے دردی کے ساتھ مغلوں نے قتل کیا تھا, اور ہی گرو اپ ود دس ڈریم آف ریونج. سر, اس اپرائزنگ کے بعد کوئی اکمپلشمنٹ ملی یا پھر اس نے پھر بہت سے مغل مارے, اس نے پھر بہت سے مار کے اس نے ساتھ ایک تحریک کو, یہ جو پیزنٹری پہلی دفعہ انہیں ساتھ ملا کر, اور اس کا رزلٹ بھی تھا, کیونکہ بعد میں جو ہے مغلوں کو کافی چیزیں جو ہے نا بدلنی پڑی یہاں پر. اس کو پھر پھانسی دی گئی لاہور میں, تھانہ کوتوالی. سر, یہ اس کے اثرات ایسے تھے کہ مغلوں کو اس وقت کے پنجاب میں یا شمالی ہندوستان میں اپنے پرانی جاگیرداری نظام جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا انڈیا میں, وہ تبدیل کرنا پڑ گیا. یعنی اکبر کی تو خواہش تھی کہ تنخواہ دار جاگیردار کا تصور ایک لے کر آئے, تو یہاں پر وہ جاگیرداری نظام کو مستقل کرنا پڑ گیا. یعنی اس میں مرسی نظام لانا پڑ گیا تاکہ مستقبل میں دہقانوں سے ایسی بغاوت کی امید نہ کی جا سکے. اسی لیے اس کو میگنا کارٹا بھی کہا جاتا ہے. بالکل درست ہے, اور میگنا کارٹا ہی کے ثمرات تھے جو برٹش قوم نے ہارویسٹ کیے, اور ہم نے بھی. دیکھیں, یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا, اپنی جانیں دے دیتے ہیں, لگتا یوں ہی ہے کہ صرف فوک لورز ہیں, صرف ہیرو بننے کے چکر. نو 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 نو, جانیں لٹا کے, جانیں دے کر انہوں نے تاریخ رقم کی ہوتی ہے, اور اس کو ہارویسٹ کرتے ہیں, ان کے ثمرات کو آنے والی نسل. وی ول ڈسکس اٹ اگین. میرا خیال ہے آج لیٹس گو ٹو نارتھ.